ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے وطن کی محبت عطا فرمائی، بلکہ اس روایت حضور کا ارشاد کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان بلکہ وطن اور ماحول سے جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی عطا فرمایا۔ پرندے نے جڑے پرندے انہوں نے اپنے آسیانی کی محبت ہوتی، پنچھی کو اپنے آلڑے نال پیار ہوتا ہے۔ خارے وطن کے سنبل و ریحان خوش طرف باقی شاعر بیٹھے، خارے وطن کے سنبل و ریحان خوش طرف، وطن کا کنڈا جڑا سنبل پہ ریحان کے فلاں نالوں چنگا لگتا ہے۔ وطن کا کنڈا خارے وطن کے سنبل و ریحان خوش طرف، اور خارے وطن کے ملک سلیمان خوش طرف، اپنا جڑا پنڈ سلیمان کے ملک نالوں بہت پیار ہے کہ اپنے وطن کا جڑا کنڈ ہے وہ فلاں نالوں زیادہ عزیز ہے۔ کہڑا شخص ہے جنہوں وطن نال پیار نہیں؟ ہر شخص کو محبت ہے، اور یہ علاوہ پھر اس محبت اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مال پیسہ یہ کھیل اور محبت ہر شخص کو عطا فرمائی۔ پیسہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ انسان جڑا ذلیل وقول ہے، سمجھدار ہو، سمجھدار ہے، اس نے دیکھا ہوگا وہ پاگل کو بھی کبھی روپے کا نوٹ پھڑا کے واپس منگو جو نہیں دے رہا۔ دیوانہ جڑا دیوانہ ہے، پاترو لکل بچہ جڑا بچہ غیر ذلیل وقول ہے، بچے کو کچھ پیسہ دے کے واپس منگو جو نہیں دے رہے۔ پیسے کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عطا فرمائی۔ وطن کا پیار یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عطا فرمایا۔ پھر محبتوں میں جو اولاد کی محبت، اور پھر ایک سب محبتوں کے پھر اپنی جان نال پیار، اپنے آپ نال پیار، یہ بھی ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جان بڑی عزیز ہے، انسان بعض اوقات اپنی جان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کہنا میں جان بچنی چاہیے۔ اللہ حاضر پیار محبت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائیاں نے۔ یہ دائرہ جنہ وسیع کر لو کہ انسان کو کئی کئی چیز نال محبت ہے، لیکن قرآن پاک دستا ہے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساریا محبت اللہ کے اللہ کے رسول سے قربان کر دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی تمام محبوب چیزاں حضور اتنے، اسلام اتنے، اللہ کی رضا اتنے انہیں وقت کرتے، کیونکہ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو یہ اداکار ہزاروں نظر آنے جنہوں نے اپنے تمام مفادات، اپنی تمام محبت اللہ کے اللہ کے رسول کے دین کو قربان کرتے۔ یہ جتنے بھی جان نثار تھے اسلام کے اور جتنے بھی فداکار تھے اسلام کے، اگر انہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے کہ سانو سب کو زیادہ سرے فہرست اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر سانو انج نمایاں نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں، جی تاریاں بھی چودھری کا چند نکلیا نظر آتا ہے نا، انج صحابہ کرام بھی سیدنا صدیق اکبر ممتاز نظر آتے۔ کچھ ایسے امتیازات نے جڑے اللہ تعالیٰ نے الگ انفراد صحابہ نے عطا فرمائے۔
صحابہ کرام نو علل انفراد کچھ خوبیاں ایسا نے جہاں ایک نو ملی دوجے نو نصیب نہیں. انہاں خوبیاں وچوں سب تو وڈی خوبی جی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی وہ یہ سانو قرآن دستا ہے کہ ساری دنیا حضور رحمت للعالمین کے دروازے سے نظر آؤ. ساری کائنات منگتے ہیں نا شہنشاہ بھی حضور کے دربار میں گزار نظر آؤ. وہ ایویں نہیں آتے مولانا حسن نے حسن میاں علیہ السلام آپ فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو. منگتے کا تو کام نہیں منگنا کیونکہ بادشاہ ہی ایسا دسے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. اس کو میری سرکار منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. شیر کا پس منظر میں پڑھیا کلامی احمد رضا بھی شیر کا پس منظر قیامی پاکستان تو پہلا 12 ریاست ہندوستان وہ بادشاہ ریاست کا امیر وہ آیا مدینے شریف مدینہ پاک حاضری دیتی انہیں اپنا جڑا لباس سے آخلا سی وہ اتار کے مدینے شریف کے سائل کو دے چڑیا کہ بھیا میرا میں بادشاہ ہوں اپنے علاقے راجا ہوں اپنی ریاست کا میں راجا ہوں کہ اے جڑا لباس ہے میرا راجے والا ہے تو پال ہے کہ فقیر کا لباس ہمیں آپ ہی پال مدینے پاک اعلیٰ تک سیدھا نور کا جڑا شیر ہے نا وہ پس منظر ہے کہ مدینے پاک میں خیرات مانگتا پھرے کہ یہ آپ وہ کہنا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ میں راجا ہوا گا کہ اپنی ریاست میں مدینہ منورہ میں تھوڑا منگتا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا. آقا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دل دونا وہ منگتا پھر خیرات مدینے میں کہتے آقا بادشاہ ہوا گا تو اپنی ریاست میں ہوا گا تیرے مدینے میں میں تیرا گدا. تو ساری کائنات رحمت للعالمین کی دہلیز اتنے کہ سیدنا صدیق اکبر دی فضیلت ہے کہ جہے دروازے اتنے ساری کائنات ہے وہ کملی والا ہجرت کی رات ابو بکر کے دروازے ہے. ادھی رات کا وقت ادھی رات کا میں صدقے جاواں اس چوکھٹ اتنے جس چوکھٹ اتنے رحمت للعالمین کھلوتے کہ میں قربان جاواں اس گھر والے کو جس گھر کے دروازے سے دستک کملی والے دے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ادھی رات سے مکہ معظمہ کا شہر کہ ابو بکر صدیق کا گھر کہ رحمت للعالمین دستک دے رہے. کہ گھر والے نے جب دیکھا نا کوئی کھڑکی گھر والا بول کے پوچھا من جو تک کے کل باب کون دستک دے رہے ہیں میرے دروازے اسے کون دستک دے رہے ہیں. من جو تک کے کل باب اللہ اکبر باہروں جڑی آواز آئی حضور نے جو سنیا نا ابو بکر کا سوال ادھی رات ہے من جو تک کے کل باب کون دروازے سے دستک دے رہے ہیں.
کہ حضور نے فرمایا انا مولاکم رسول اللہ، گھر والیو میں تہاڈا مولا رسول اللہ، انا مولاکم میں تہاڈا مولا رسول اللہ، میں تہاڈا مولا رسول اللہ، انا مولاکم خود پہ کہتے ہیں کہ میں تہاڈا مولا، پورا آخر میں تہاڈا مولا، کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے بےعزتی کرنی کملی والے تو آپ ہی مولا پہ آختے ہو تو میں تمہیں اپنا مولا کیوں نہ، تھی تو خود فرما رہے ہو میں تہاڈا مولا، میں تھوڑا من کنت مولا ہو، یہ بھی کیا دین نا من کنت مولا ہو آگا علی تم مولا ہو، میں جدا میں مولا وا وہ علی مولا، جدا میں من کنت مولا ہو میں جدا مولا وا آگا علی تم مولا ہو، یہ علی وہ مولا، جدا میں مولا وا وہ علی مولا۔ حضور فرماتے نے میں تہاڈا مولا، مولا عربی زبان کہتے ہیں مالک، مولا دا مانا سرپرست، مولا دا مانا آقا، مولا دا مانا رہنما، مولا دا مانا قریبی قریب، مولا کہنے نے یہ عربی جو مختلف معنی نے مولا دے وہ میں تم سنا دوست، مولا دا مانا سرپرست، مولا دا مانا رہنما، مولا دا مانا آقا، کہ مولا دا مانا قریبی قریبی، تو ایسا میں مانا کیتا ہے یہ لغت یہ بھی لغت تھا، اور قرآن تو بھی یہ مانا ثابت ہے، یہ مانا قرآن تو بھی ثابت ہے، مولا کہنے جڑا نیڑے ہو گئے جڑا قریب ہو گئے، تھوڑا قرآن پاک کی آیت اللہ کریم اپنے محبوب کے بارے میں قرآن فرمانے، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے جڑا شان والا نبی ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنہ دیا ساما نالوں بھی زیادہ مومنہ دے قریب اولا قریب تر، مبالغے دسی گیا ولی ولی کہیں نے قریب وہ تو اولا سب سے اولا 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 کا مانا جڑا نیڑے قریب تر ہو گئے، بلکہ سنو دل والے کی اور گل ہونا پیا، اللہ نے اپنی گل کی انہیں آخیا میں شاہ رب کو نیڑے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تھوڑی کنڈی نالوں بھی نیڑے ہاں، اپنے آپ کا قرب جب اللہ نے دسیا کہ فرمایا میں کنڈیوں بھی نیڑے ہاں، کہ جب رسول کے قرب کی گل آئی تو فرمایا من انفسہم، کہ نبی جڑا مومنہ دیا ساواں تو بھی زیادہ قریب ہے، کنڈی ہوگے شارت ہوگے جہد ساہ آتا جاتا ہے کہ ساہ کا مرکز ہے دل، سانس کا مرکز ہے دل، حیات کا مرکز ہے دل، دل حرکت ہو گئے کہ کنڈیوں ساہ نکلتا ہے، دل والی آخیا رب نے قرآن آخیا اے نبی دل تو بھی زیادہ قریب ہے، اے دل تو بھی اے ساواں تو زیادہ قریب ہے، رب شارت تو قریب ہے، کملی والا دل تو قریب ہے، کملی والا ساواں تو زیادہ قریب ہے، اولاد مانا جڑا قریب تر ہو گئے، مولا کا مانا جڑا قریب تر ہو، مولا کا مانا قریب تر، کہ حضور سے فرماتے ہیں میں تہاڈا مولا ہوں، کہ مولا کا جیڑا جیڑا بھی مانا تسی لے لو نبی پاک کے ثابت ہو گیا، یہ مولا تو کیا کو دوست، کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا حریص علیکم، یہ رسول ہوگے جڑا تہاڈیاں نیکیاں دی حرص رکھ، تہاڈے نفع دی امید رکھدا ہے کہ نقصان تو بچن تے نفع کما، یہ آخو قریب
کہ مانا بنے گا کہ رسول پاک ہر مومن کے دل میں، رسول کریم دعاواں بھی جواب نے، رسول کریم آرزوواں بھی رہندے نے، رسول کریم دھڑکنا بھی رہندے نے، رسول کریم وسیلیاں بھی رہندے نے، رسول کریم مومناں دیاں ضرورتاں بھی رہندے نے۔ اولا بالمومنین فرمایا انا مولاکم، میں تہاڈا مولا ہاں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں تمہیں مولا کیوں نہ آخا، تھی آپ ہی پہ فرما ہو میں تہاڈا مولا۔ مولا احمد اللہ نے آخیا یا رسول اللہ میں سرور کا ہوں، سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ سرور میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیلی کا گل رانا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ انا مولا تم گھر والے میں تہاڈا مولا رسول اللہ، میں انا مولا تم رسول اللہ، میں تہاڈا مولا رسول اللہ۔ گھر والے تو میں جو گل کرا پوری صفائی پڑھ کے دیکھ لو، سیاست کی کتابیں چھوڑ کے دیکھ لو۔ کیا کملی والے نے کبھی ابو جہل نو آخیا کہ میں تیرا مولا ہوں؟ نہ، پوری سیاست پڑھ لو کدھر نہیں ملے گا۔ ضرور نے ابو جہل نو آخیا ہوئے میں تیرا مولا ہوں، یا قطبے نو آخیا ہوئے میں تیرا مولا ہوں، یا شیبہ نو آخیا ہوئے میں تیرا مولا ہوں۔ نہ، حضور نے ابو جہل نو نہیں آخیا میں تہاڈا مولا وا، ابو بکر نو آخیا ابو بکر صدیق نو میں تیرا مولا۔ مولا کہنے جڑا قریب ترین ہوئے، مولا کہنے جڑا قریب ہوئے۔ حضور کو پتا سی یہ نا ابو جہل نے مینوں قریب مننا ہی نہیں، جنہیں مینوں قریب مننا نہیں مینوں کی ضرورت ہے انہاں دا مولا بنا۔ میں تے انہاں دا مولا وا جڑے اپنی جان تو بھی زیادہ مینوں قریب منتے، جان تو بھی زیادہ۔ انا مولاکم انا مولاکم رسول اللہ۔ میں قربان جاواں تمام صحابہ کرام وچ تاریخ کی ورد کرتا نہیں کرتا کوئی صحابی یہو جہا نظر نہیں آؤگا جی تحلیل تے کملی والے کھڑے ہو، جہاں دروازہ حضور کھٹکھٹا رہے ہیں، جی تحلیل تے کملی والے کھڑے ہو کے دستک دے رہے ہیں میں تہاڈا مولا رسول اللہ۔ خلقان نے وہ سیاق الایان لکھے کہ جدو حضرت ابو بکر شب خوابی کا لباس آپ نے پایا چھٹے کنا میں آواز آئی رحمت للعالمین کی کہ ادھی رات کا وقت میں تہاڈا مولا رسول اللہ وا۔ سیدنا صدیق اکبر ننگی پیری دوڑ دے آئے، پھر اتنے امامہ نہیں، پیراں وچ جوڑے نہیں، جب خوابی دے لباس وچ دوڑ دے سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا، عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی دا ابی بے ابی انت و جدی یا رسول اللہ۔ آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ صدقے ادھی رات کا وقت۔ آقا حضور نے زحمت کیوں فرمائی ہے، حضور کیوں تشریف لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ مینوں پیغام بھیج دیں دے، آقا مینوں کسی ہاتھ سنیا توڑ دیں دے کہ میں پھر کے بل ٹر کے آ جاندہ۔ حضور تو سب خود سہمت کی تھی، آقا خیر کے ہے بے حضور، حضور خیر ہے نا یا رسول اللہ ادھی رات کا وقت ہے، مینوں کسی ہاتھ کوئی سنیا توڑ دے میں پھر کے بل ٹرتا ہوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں ابو بکر خیر نہیں۔ آقا حکم فرمایا پورے مکے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے،
تلواراں والے مسلح دشمن پورے مکے دے رستے روک کے میرے قتل واسطے کھڑے نے، ناکہ بندیاں ہو چکی نے، میرے گھر تے قاتلانہ حملہ کیتا جا چکا ہے۔ ابو بکر میری جان خطرے وچ، ابو بکر میری زندگی دا نازک مرحلہ آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ ہن مکے وچ رہن دی لوڑ کوئی نہیں، ہجرت کر جا محبوبہ، مکیوں ہجرت کر جا۔ ابو بکر میں ہجرت واسطے تیار ہاں، میں مکہ چھڈ کے چلن لگا وا۔ ہجرت کی کہ نے فوراً عرض کی آقا کہ میرے بارے میں کی حکم ہے، وہ میرے بارے میں کی ارشاد ہے؟ فرمایا ابو بکر تیرے بارے میں ارشاد ہے، جدھر کھل جائے گا خوشبو وہ نال جائے گی، جدھر چند جائے گا چاندنی نال جائے گی، جدھر رسول جائے گا یار غار نال جائے گا۔ ابو بکر تیرے تے میرے وچ تفریق نہیں، میں تے تو ایک کا، شادی تے غمی وچ ایک کا، راحت وچ بھی ایک کا تے مصیبت وچ بھی ایک کا۔ ابو بکر میں کلیاں نہیں جانا، میں تینوں نال لے کے جانا۔ یاد خدا کی قسم ہے، ذرا چشمے تصور نہ سوچو، وہ جا نام سن کے انگوٹھے چومنا ہے، جہاں دل دیا دھڑکنا چ وسدا ہے، وہ تیرا محبوب رسول جی کی چوکٹ سے کھڑا ہو خود ٹر کے جی محبوب کے کول آئے، تمام والے پھرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فوری فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا وطن، میرا مال، میرے اہل و عیال، یا رسول اللہ تیری زلف کو قربان۔ رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری۔ یا رسول اللہ اے عجیب مرحلہ میں عرض کراں، اگر صدیق اکبر کا ذکر تو دنیا تو سن رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا ہے مرحلہ کہ بھائی کوئی حضرت ابو بکر صدیق تاریخ دستی مکہ معظمہ کے جڑے گنتی کے لوگ سن، جڑے مکے میں موثق گنے جاندے سن، اور صاحب مالدار بھی تے عیامدار بھی، برادری والے تے پریا والے تے مال والے جڑے گنتی کے لوگ سن، انہوں سارے فہرست ابو بکر صدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے جائز مال بے گناہ عطا فرمایا، کامیاب تاجر سن مکہ معظمہ جو، اور ابتدا کی تھی خدیجۃ الکبریٰ کی مال کی تجارت نال، اور تجارت کا جو تجربہ ہویا کہ صدیق اکبر پھر خود اپنی تجارت کر کے کروڑوں پتی تے مالدار تے عیالدار تے برادری والے تے جن نجیب الطرفین تے مکے بھی عزت گزارش ہے یہ ہو جائے بندہ جی شہر میں عزت بھی ہو تے کاروبار بھی ہوگی تے رکھ رکھاؤ بھی ہوگی تے پھر برادری بھی ہوگی۔ یارو یہو جہاں اگر وقت آ جائے خدا نخواستہ کہ فوری نکلنا ہے، یہ مانا دسو کچھ نہ کچھ سوچتا ہی نہ بھائی ترن لگے ہیں تو نال کو نکلنے لگے چلو کچھ سونا چاندی نال لے لیجیے، رستے بھی کم آئے گا، کچھ فیور لے لو نال، کچھ کرنسی نال لے لو۔ مورخ کہندے نے کہ جدو نبی پاک نے فرمایا نا ابو بکر میں چلیا مکہ چھڈ کے کہ تینوں نال کھڑنا ہے، سیدنا صدیق اکبر دے ذہن وچ نہ مال رہا، نہ برادری رہی، نہ اولاد رہی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ بھول کے اگر دل وچ ہے وے تے محمد مصطفیٰ ہاں یہ مورخ کہندے نے کہ اہلیہ نال جا کے پروگرام بنایا کہ اساں غار ثور وچ چھپنا ہے، کچھ دیر اسی اتنے بنا لینی کہ دھد تازہ دھد کھجورا
کہ پکوان یہ لے کے رات کی تاریخی میں سارے فور آ جایا کری تاکہ اسی اپنے آقا کی خدمت کر یہ نہیں ہے محرم۔ باقی میرے کوئی ایسی روایت دسو کہ صدیق اکبر جڑا کروڑا پتی سی انہیں بڑی وصیت کی تھی جی فلانے کو میں ایسے پیسے لینے وہ کدھر کھا نہ جائے کہ بیوی یا بچیاں کہہ دی فلانے کو لینا مال ہے میرا کہ لین دین اپنی روکڑ کھاتے ایک چیز اور بھی انہوں کا دھیان رکھو۔ مورخ کہتے ہیں سب کچھ وطن بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان۔ ابو بکر صدیق نے آخیا کملی والیا مال اگر اجڑ جائے گا رب ہو دے دے گا، اولاد اللہ تعالیٰ نے محبت ضرور ادا کی تھی لیکن کملی والیا ایک دنیا کی ہر نعمت تیری بلہر دی دل کو تو میں قربان کرنا۔ ابو بکر صدیق بس کیا کہ توڑتے سرکار نہ توڑتے ہاں میرے سے مورخین کہتے ہیں ایک روایت سے جو حضور کا نکلے سن ایک روایت مکہ نکلن لگے سارے مکے کی ناکہ بندی پہرے دار کھڑے نے رستیاں پہ کدھروں بھی حضور نکل کے نہ جا سکے لیکن یارو حیرت کی کرتے یہ اللہ کی قدرت کہہ لو یا کملی والے کا موجودہ کہہ لو کہ سارے رستیاں کی ناکہ بندی پورے مکے کے گرد کی دائرہ ہے پہرے داروں کا روایتیں نکلتی ہیں ایک روایت ہے کہ مکے شہروں نکلتی ہیں نبی پاک نے مکے کی مٹی لے کے اس سے قرآن پاک کی تلاوت کر کے پڑھ کر کے حضور نے سرکار دو عالم نے پھونک ماری اتنے نبی پاک کے دشمن سن اللہ تعالیٰ نے انہوں کی سیرائی اور سلب فرمائی کملی والے لنگ گئے پر ظالمان کملی والا نظر نہیں آیا۔ تمکیر بردارا نے تلوارا چکیاں نے کونوں کملی والا پہ گزر گئے اکبر پہ گزرتے میں حضور کولوں بھی لنگ گئے۔ ابو جہل نو کملی والا نظر نہیں آیا، عقبہ نو کملی والا نظر نہیں آیا، صحابہ نو کملی والا نظر نہیں آیا۔ وہ کملی والا کولے نبی پاک کولے کولوں بھی لنگ دے پے نے محبوب کی سواری کولوں پہ گزر دی ہے پر ابو جہل نو نظر نہیں آیا، عقبہ نو نظر نہیں آیا، صحابہ نو نظر نہیں آیا۔ ان واقعہ کیا ہون بھی کیفیت دے دے کئی مدینے کے وچ رہندے نے کول رہندے نے انہوں کملی والے دے چلتے نظر نہیں آتے تھے، کئی دور رہتے ہیں دوروں کملی والے دے چلتے لڑتے رہتے ہیں، کئی نیڑے رہ کے لڑنے کئی دور رہ کے دولت لڑتے ہیں۔ حضور گزر گئے دو روایت بخاری کی روایت ہے اور ایک تاریخ الخلفاء کی روایت۔ حضور جسے نکل گئے نا خیر مکہ میں عید ہی چاہتا وہ نام سی سوراخا سوراخا ہاتھ تلوار گھوڑے اسے سوار سوراخا این سرکار دو عالم پھر کے آپ ہوتے تلوار کھوتی اور لگا حضور سے حملہ کرنا۔ بخاری کے لفظ بخاری شریف ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب مرحلہ دیکھا کہ صدیق اکبر حضور کے اگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ سوراخا اگر وار کر دیا کہ وار بجائے حضور تو لگن تو مینوں لگے سرکار کے اگے آ گئے کہ نبی پاک نے فرمایا یا ارض خودی ہے یا ارض زمین نے میرے دشمن کو کھا لیا خود خودی محنت کا خودی ہے یا ارض اس زمین نے یہ اکھاڑ لیا۔ بخاری کی روایت ہے سوراخا کے گھوڑے دے ادیاں ٹنگا زمین کے ادیاں لتاں ریت کے سوراخا نے دیکھا کہ آخیا سی خوب زمین سے زمین نے پھڑ لیا مینوں کہ یا محمد معافی دے دو صلی اللہ علیہ وسلم معافی دے دو حضور معافی دے دو میں آئندہ حرکت نہیں کروں گا۔ نبی پاک نے پھر زمین پھڑ کے سوراخا کا گھوڑا پھر باہر آیا
دشمن کی پھر سرکار سے بات کی، پھر ودیا حضور نے پھر فرمایا خودی ہے یا آگ زمین پھڑ لے بخاری کی روایت ہے گھوڑا پیٹ تک زمین سراقہ پھر کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے معافی کی جائے غلطی ہو آئندہ حرکت نہیں کرا گا۔ حضور نے فرمایا چھٹ کے فرمایا کر کے میرے آقا کی رحمت دینا میرے سرکار حضور خطا کار معافی مانگتا ہے، حضور معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا چھٹ دے، جس نے زمین نے چھڈیا بخاری کی روایت نے تیجی والی بھی پھر حملہ کیا، تیسری مرتبہ جب حملہ کیا حضور نے فرمایا خودی ہے یا آگ کہ وہ سارا گھوڑا زمین میں ٹس گیا کہ ادھا جسم سراقہ کا زمین میں ادھا زمینوں باہر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بڑے کریم نفس انسان ہو مینو آخری مہلت کی حضور مینو آخری مرتبہ معافی دو۔ حضور نے فرمایا زمین معاف کر دے چھڑ دے۔ اس کے بعد زمین تو نکلیا نا کہ بخاری کی کتاب ہے تلوار تھلے کھل کے تلوار توڑ کے زمین سے کھٹ کے کہ نبی پاک نے پیرا میں دیکھ کے کہتا ہے یا محمد تیرے نال زیادہ کریم انسان میں کوئی نہیں۔ حضور نے کلمہ پڑھا کے غلام ہو پھر اپنی روایت ہے حضور نے کلمہ پڑھایا سراقہ کلمہ پڑھا کے فرمایا سراقہ میں تیریاں باہاں میں تیریاں بازواں ایران کے سونے دے کنگن پہ دیکھنا خسرو پرویز کے کنگن میں تیریاں باہاں میں دیکھنا روایت کے بخاری کی کیا میں تینوں خسرو پرویز کے کنگن پہنا دیتے۔ یہ حضور ادو پہ کہتے ہیں جب مکیوں نس کے مدینے جان گئے ہجرت فرما میرے آقا ہجرت فرما کے مدینے جا رہے ہیں کہ خود اپنا یہ حال ہے کہ جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں سراقہ کیا میں تیریاں باہواں ایران کے بادشاہ کے کنگن پا چکے پڑھو تاریخ اسلام سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا ایران فتح تو ایران کا جب مال غنیمت آیا ایران کا جب مال غنیمت آیا کہ مال غنیمت میں خسرو پرویز کے کنگن جنہوں میں جواہرات لگے سن وہ جسے دیکھے نا فاروق اعظم نے کہ ممبر سے کھڑے ہو کے فرمایا او اہل مدینہ تواڈے وچ سراقہ کتنے میں سراقہ اٹھے کس نظروں سراقہ اٹھیا کہ فاروق اعظم نے آخیا یا رسول اللہ صدقے جاواں مستقبل دیا گلاں دسن والے یا رسول اللہ تیری پیش گوئی ہجرت فرماندیاں کیا سجے کیا میں تینوں خسرو پرویز کے کنگن پہنا دیتے فرمایا سراقہ آ میرے قریب آ کہ کملی والے نے جڑی بشارت کی تھی اہل مدینہ دیکھ لو کہ مصطفیٰ نے جو آخیا تھی خدا نے پورا کر کے دکھا دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ ایک واقعہ یہ نہیں ہجرت کا اللہ اکبر ایک واقعہ سنو جڑا مورخہ نے تقریباً ہر سیرت نگار کی ہر سیرت نگار میں لکھا ہے دوران ہجرت نبی پاک نے سخت پیاس کی جب سارے فوج سے نکلے نبی پاک سفر فرما رہے ہیں حاجیاں نو پوچھو زائرین مدینہ نو پوچھو وہ جڑا طریق الہجرت ہے وہ سبق رفتار پسند جو دوڑتے ہیں اکثر 20 گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے دل میں خیال آتا ہے کالی کملی والے محبوبہ تھوڑی مشقت تو قربان جائیے حضور تو پیدل سفر فرمایا یا رسول اللہ بیابان کے پیدل کیا کیتے رحمت للعالمین ابو بکر صدیق کے نام جا رہے ہیں ایک خیمہ آیا خیمے میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے ایک پڑیا خیمے میں ایک پڑیا وہ لاغر جی بکری بجی ہوئی ہے کمزور بکری اندر بکری جڑی دودھ نہیں دیتی حضور رحمت للعالمین اندر گئے وہ مائی نے آخیا تسی مسافر جانتے ہو
صدیق اکبر نے آخیا ہاں مائی ابھی مسافر میں کلا نہیں میرے نال میرا محبوب بھی ہے. مائی کہتی اندر بلا لو تیرا ساتھی نو اندر بلا لے. حضور رحمت للعالمین ابو بکر صدیق نے کی آپ کا اندر تشریف لے آؤ. جس نے نبی پاک خیمے کے اندر آئے وہ مائی پتو مائی نے جب رخ مصطفیٰ کی چمک ویکھی رخ مصطفیٰ کے جلوے ویکھے مائی کہنے لگی مسافرہ تو کیڑے ملکوں آئے ہیں کیڑے ملک کا رہن والا ہے. میری 90 سال عمر ہے 90 سال عمر ہے اج تک میں یہو جہا معصوم چہرہ نہیں دیکھا. فرمایا اما جی ابھی مسافر ہوں سانو بڑی پیاس لگی ہے اما جی تو پانی ہوئے گا. میں کہنا ہوں مائی کی قسمت کو بچے جب ساتھی کے کوثر پانی پیا ساتھی کوثر مائی نو پتا نہیں پانی منگل والا اپنے کوثر کا ساتھی ہے. بیٹا پانی کے ختم ہے میرے کچھ بچے کے میرا شوہر بکریاں چارن واسطے گئے ہیں انہیں پانی لے کے آنا ہے میں تو خود بڑی پیاسی ہوں. حضور نے فرمایا اما جی کوئی دودھ ہوئے گا. مائی کہتی ہے بیٹا دودھ بھی کوئی نہیں دودھ بھی ختم. حضور نے مسکرا کے فرمایا اما جی یہ اجازت دو کہ ایس بکری کی جو ہم دودھ چو لگی وہ سندر بکری کی کھڑی نگار کرنے لگی پتلیاں وہ بکری ہیں جنہیں قریب المرد بیمار سے لاغر بکری جو پتلیاں گڑیاں جاتی سن. حضور نے فرمایا اما جی یہ اجازت دو کہ ایسی جو دودھ چو لگی وہ ہاتھ دیکھیں کہ پترا یہ اسی دن کے رکھتے ہیں یہ کچھ دن ابھی مہمان ہی تھے کہ دودھ کتوں. حضور نے فرمایا اما جی تھی اجازت سے دو. مائی نے آخیا اچھا پتر پھر اجازت. نبی پاک نے رکھیا برتن تھلے اسے رحمت للعالمین کے گورے گورے ہاتھ جب لگے سیرت نگار کرتے ہیں جاؤ کتنی نعمانی کو لے کے کہ اہل سنت اور کتنی نعمانی کو لے کے تقریر کرم شاہ جنہیں سیرت کی کتابیں لکھنے نے واقعہ پڑھ کے دیکھو لاغر بکری جتنی پتلیاں گڑیاں جا سکتی سن. حضور نے جب انہیں تھڑا پہ ہاتھ رکھیا رب جانے اس بکری مسرت دیا لہرا دوڑیاں سن. وہ بکری کے نصیب جاگے جنہوں کملی والے کا ہاتھ لگا وہ عرشاں سے پرواز کرنے لگ پئی. نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ چونا شروع کیا. بالٹی پرس گئی برتن پرس گئے گلاس پرس گئے پیالے پرس گئے. نبی پاک دودھ چوئی جانے نے خیمے میں جن بانڈے سن سارے پٹ گئے. حضور نے فرمایا اما جی اور بانڈا کوئی نہیں. وہ کہتی میں صدقے جانا پراؤنیا تو کیڑی مخلوق تو آیا کیڑی دنیا تو آیا یہ موت کا انتظار بھی کرتی یہ سنجر بھی تو دودھ پیا کٹنا تو کتوں آیا محبوبہ ہوں سے بانڈے مک گئے نے. نبی پاک نے فرمایا اما جی اج کبھی دنیا کے برتن کٹھے ہو جاتے دودھ ختم نہیں. نبی کریم نے دو نوش فرمایا صدیق اکبر نے دو نوش رات سے کسی کا خامد آیا نبی پاک دودھ پی کے چلے گئے کہ ہجرت سے مسافر جب چلے گئے. مائی کبھی بکری کھیت مانگ بکری کہاں پاتا اور پانڈے دودھ نال بچ گئے ہیں. مالک نے آ کے آخیا تیرے خانے کی آب و ہوا ہی بدل گئی تھی. یہ بکری کہڑی ہے یہ جڑی چھڈ کے گئے ابھی وہ بیمار تھی کہ ایسی صحت مند کہ دودھ نال برتن پر گئے سارے یہ کہانی کی ہے. انہیں آخیا کچھ سمجھ نہیں آتی ایک نور والا آیا کرنا والا آیا اور یہ کہڑی مخلوق کہڑی دنیا تو آیا سی ایک کرنا والا آیا ہے. انہیں رحمت کے پیر بھی پائے نے میرے خیمے میں بہارا آ رہی نے یہ بیمار بکری صحت مند ہو گئی ہے برتن دودھ نال بچ گئے نے
انہیں آخیا چلیے تینوں کدھر وہ تو نہیں جا سکا مکے دیا گلیاں بھی چلتا. تمام سیرت نگارہ نے واقعہ لکھا ہے. ایک واقعہ اور سنو، اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اور قاضی ابن خلقان نے حجات العیان کو بھی لکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی دانائی، صدیق اکبر کی فقاہت، یار غار مصطفیٰ کی معاملہ فہمی، فرماتے ہیں کتنے حاضر دماغ سن سیدنا ابو بکر صدیق، کتنے حاضر دماغ اور معاملہ فہم سن کہ ہجرت کے دوران ایک قاتل جی ہاتھ میں تلوار تھی وہ سامنے آ گیا، حضور کے رستے میں آ گیا اور سرکار کو قتل کرنے واسطے نکلے ہیں، لیکن وہ قاتل نے حضور کو نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق کا یار سی، یہ آیا سی شام سے، دمشق کا رہن والا سی کافر، کہ حضور کے قتل کی جب میٹنگ ہوئی تھی یہ بھی بچ بیٹھا. بیٹے کو کافر سلوانا لے کے نکلے نا حضور کو قتل کرنے، دمشق کو آیا یہ بھی توڑ گیا. توبہ توبہ کافر تھا، نیک کام بھی دکھاتا بھی کھاتا ہے. یہ کافر تھی نا، وہ بھی نیکی سمجھ کے سرکار کو قتل کرنا تھی، وہ بھی نکلیا. حضور نے دیکھا نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق کا واقف اور کاروباری لین دین بھی تمہارا جس لیے حضور کو دیکھ لو صدیق اکبر کی تلوار سونپ کے کہتا ابو بکر سچ سچ دس تیرے نال کون ہے، تیرا ساتھی کون ہے، ہم تیرے نال کون ہے، کون ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سوچا یہ میں کب کہتا کہ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم حضور کے حملہ کر دے گا، یہ میری سرکار کو خاتم بدہن حضور کو گھائل کر دے گا، کہ یہ میں سچ بولنا کہ حضور کی زندگی خطرے میں، لیکن میں جھوٹ بولنا کہ مینو کے کملی والے نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. جڑا صدیق ہوئے وہ جھوٹ نہیں بولتا. عابد کے صدیق مینو کے حضور نے صدیق آخیا کہ یہ میرا لقب خطرے میں، سچ بولنا کہ رسول اللہ کی جان خطرے میں، جھوٹ بولنا کہ میری صداقت خطرے میں. میں قربان جاوا حضور کے سنگی جیسی صدیق اکبر کی لڑائی ہوئی. آپ نے ایسا جواب دیتا کہ نہ حضور کی جان میں کوئی خطرہ ہوا، نہ ابو بکر صدیق کی صداقت سے حرف آئے. تم نے ایسا بولتا ابو بکر کے نام کون ہے؟ سنو سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب. آپ نے زبردست کا جواب دیتا. آپ نے فرمایا ہوما راجولون ہوما راجولون ہوما راجولون یہدینی الی صراط مستقیم. میں ایک کہنے کا راہیاں، میں کسے منزل جا رہا وا، کسے منزل کا راہیاں میرے نال ہوے جڑا مینوں سیدھے راہ تے چلا رہا ہے، جڑا مینوں صراط مستقیم تے میری رہنمائی کرے. میں ایک راہیاں، میرے نال او جڑا مینوں سیدھے رستے تے چلا رہا ہے. وہ سمجھا کہ ہو رہے کہ نال سائٹ لے کے ترے نہ ابو بکر صدیق کی صداقت سے حرف آیا، نہ کملی والے کی شان ہوتے بنایا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان نظر آئی قرآن کو. قرآن بولنے کی بھی شان ہوئی، شان بھی ایسی جی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب تک کسی نبی کے کسی صحابی میں یہ درجہ نہیں ملیا جڑا درجہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. پہلا ایک چھوٹا جا واقعہ جڑا قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، اور یہ تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ اصحاب موسیٰ کے نام. سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک چاہتا بالکل جب دریائے نیل سامنے اگے دریا
کہ پیچھے فرعون کا 10 لاکھ کا لشکر، پیچھے اگے دریا اگے کلثم دیا لہراں تے پیچھے فرعون کا لشکر تے وچ حضرت موسیٰ تے نال انہوں نے 70,000 صحابی بنی اسرائیل، درمیان اگے کلثم تے پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن ہی جاؤں ہے جس نے موت نظر آئی نہ انہوں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں، اگے جائیے تو ڈب کے مارنے ہیں، پیچھے پرتی تو فرعون کی تلواراں بھی ہاتھ چڑھنی، کھلوتے رہیے تاں بھی موت، اگے جائیے تاں بھی موت، پیچھے پرتیے تاں بھی موت، ہر پاسے موت ہی موت جب دیکھی کہ اللہ قرآن فرماتا اور 70,000 ایسے خبرے ہوئے موت ویخ کے ایسے گھبرائے بھی جو ایک بھی صاحب اصلی بندے وہ ایک بندہ چلتا نا حوصلے والا ایک بھی نہیں، 70,000 کے 70,000 پھر کے باواں رکھ کے لگے رون، کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے مارن لگ گئے، وہ آخر لگے سانو بچایا جے تھی جی آخیا سی فرعون چلو میں تمہیں بچانا وہ اسی ماڑے چنگے زندہ پہ ہے تھا کٹھیاں کر کے لگے وہ قربان سارے سانو بچایا جے۔ چلو قرآن پاک اللہ کریم فرماتے ہیں جڑے بکواس کیتے قرآن پاک ایک مہذب جملے یہاں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا انا لمدرکون، آئے اسی مارے گئے اسی مارے گئے اسی پکڑے گئے اسی پکڑے گئے اسی ہس گئے، مدرک کے اندر رکھنے کی بھی داغ ہے، نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہ ہو، اسی بیلنے میں آ گئے بیلنے میں کہ اسی پیچھے گئے پکڑے گئے مارے گئے۔ اے جڑا قرآن کا جملہ ہے یہ ترجمہ ہے اسی مر گئے اسی پس گئے اسی قابو آ گئے۔ اس جملے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں کا بچہ اتنا مضطرب اتنا بے قرار اتنا حیران سی کہ کسی ایک بھی صحابی نو اللہ کے نبی کی پرواہ کوئی نکلتا جا کہ لو یارو کیوں روندے پیٹتے پہ ہو، اللہ کا نبی سارے بچ کلیم اللہ سارے بچ نے روندے پیٹتے پہ رسول سارے بچ رسول بچ ہوئے تو رب کا عذاب نہیں ہوتا، بچ جائے رسول ہوں بچ گئے۔ قرآن دستا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ موسیٰ بیچنے آئے اسی مر گئے اسی مارے گئے۔ اب موسیٰ لگے نا رون پٹن کہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے بولے، قرآن پاک حضرت موسیٰ کا جملہ سن اللہ کریم فرمانے کلا کلا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے آخیا نا اسی مارے گئے، آپ نے فرمایا کلا نہیں نہیں، کلا کا مانا نہیں نہیں، کہتے ہو نہیں ہونا نہیں نہیں، ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، ان معی ربی میرا بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین اب قریب وہ مجھے رستہ دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ کا جواب، میرا رب میرے ساتھ، میں سب کے جاوا صدیق اکبر کی شان یار غار مصطفیٰ کی شان دے دیتے 70,000 صحابی ہیں کہ نبی پہ کہتا ہے کہ رب بھی میرا ہے نال بھی میرے، 70,000 صحابیاں میں جو ایک بھی ماں کا لال ایسا نہیں جنہوں نبی اپنے دامن نال سمیٹ کے آتے کہ رب میرے نال بھی ہے تو رب یہ نال بھی ہے، فرمایا رب بھی میرا ہے نال بھی میرے، 70,000 بھی ایک بھی ماں کا لال ایسا نہیں جنہوں نبی آخر بھی رب تیرے نال بھی ہے۔ پر میں قربان جاوا ابو بکر کی شان ہجرت کی راتی جب تھوڑا کٹتے کٹتے کار کے کنڈے پہ آ گئے کہ جب آوازاں سنیاں کافروں دیا صدیق اکبر نے سیدنا صدیق اکبر کا جب دل جب تیز تیز حرکت کرنے لگ پیا
نبض تیز ہو گئی، صدیق اکبر کی نبض تیز ہو گئی، گھبراہٹ آخار سنیا جس نے کہ کافر کے آگے نے غار سے دروازے تک حضور شہید کر دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں گھبرایا تھا نا کہ دیکھو کافروں کی آواز، اس کافر کہہ رہے چلو اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسے تک پیر آئے نے، دونوں پیر نے، ابو بکر کے پیر بھی نے، محمد مصطفیٰ کے پیر بھی نے، برا لبتے غار کے کنڈے پہ آ گئے۔ رب کی شان تھی نا کہ مکڑی نے جالا تھا فاختہ نے انڈے بھی دے دیتے، دوسرا پہ کہتے بھی کس طرح بھی پیر کے ایسے تک آئے نے کہ اگے غار کے بچ نہیں گئے۔ اچھا کیوں کہ اندر گئے ہوں کہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا، کہ فاختہ کے انڈے نہ ہوں، یہ آپس میں تکرار پہ کرتے ہیں نا۔ کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں گھبرائے ہیں؟ خدا کیا تھا مینو اپنی جان کی پرواہ نہیں، میرے آقا مینو تہاڈی پرواہ۔ حضور پہنچ کے کچھ اللہ کریم فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا ابو بکر غم کرن دی ضرورت نہیں، غم کرن دی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ میرے نال بھی ہے تے اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ تمہارے نال ہے۔ فخر الدین غازی نے آخیا کہ اس پلے وچ موسیٰ دے 70,000 ساتھی پا دو، کہ اس پلے وچ کملی والے دا یار غار پا دو، پلہ ابو بکر دا پانا، اللہ میرے نال بھی، اللہ تیرے نال۔ سجنا غار کا جڑا منظر ہے نا، غار میں کنج جلوے لٹے مصطفیٰ دے، یہ ایسا وقت ہے ایسے نہ مولا علی کول ہے، نہ عثمان غنی، نہ صہیب رومی، نہ بلال حبشی، کوئی نہیں، یا کملی والا تے یا کملی والے کا عاشق ابو بکر صدیق۔ اے تنہائی، اے رفاقت، کہ اے سنگت، کہ ادھی رات کا عالم سے جاؤں گا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی ساری چادر پاڑ کے ابھی بھی حضور کسی غار چڑھے نہیں آنا، غار میں سوراخ نے ممکن بچھو سب مجھے جانور ہو گے، آقا کسی باہر کھلو گو۔ ابو بکر سیدنا صدیق نے اپنی چادر پاڑ کے جتنے سوراخ تھے سارے بند کر دیتے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، چادر گئی مک۔ صدیق اکبر نے اپنی اٹھی رکھی اس سوراخ سے پٹ بچھا کے عرض کر دینے آقا غلام نے غار صاف کر دی، ہوں تشریف لے فرمانے کہ وہ سپ سی، سپ کی مدتوں کو انتظار پہ کرتا ہے مصطفیٰ کے کتاب، وہ بھی حضور کا کہڑا جڑا حضور کا دیوانہ نہیں، نہ تنہا منظری میں خانہ مقسم، انہیں دیکھا کملی والے آئے نے، غار میں رونقاں لگیاں نہیں، یہ کون نہیں جڑا رکاوٹ ہے، رقیب ہے، یہ رقیب ہے جڑا محمود کے رستے میں آئے، وہ سپ بھی دیوانہ، ایک یارے غار سے ایک مارے غار، مارے غار کہنے غار کا سپ، یارے غار ابو بکر صدیق، وہ بھی عاشق، یہ بھی عاشق۔ میاں محمد صاحب انہوں نے انج لگتا کہ میں انہیں جذبے کی ترجمانی کر سکتا۔ میاں صاحب کہتے ہیں آنکھیں آنکھیں امیر گزاری، آنکھیں آنکھیں امیر گزاری، کہ چلے سکھی ہزار، پر مالی باغ نہیں دیکھن دیندا، آئیاں جدوں بہار۔ اپنے آخیا میرے رستے میں کون حائل ہے، انہیں سیدنا صدیق اکبر کی اڈی دسیا،
اتنی تکلیف ہوئی مورخ کہتے ہیں آپ لڑے تو چاہیے حرکت کر کے دوڑ کے حقیقت کے نام تڑپ گئے، لیکن مصطفیٰ کے ادب نے آپ کو حرکت نہیں کرنے دی، شامل، لیکن کیونکہ حقیقت تھی شہر تھی، گرم گرم آنسو صدیق اکبر کے حضور کے رخسار پہ ڈگے، میرے آقا نے اکھاں کھولیاں، فرمایا ابو بکر بڑا مضطرب سے پریشان ہے، اور سیدھی یا رسول اللہ اس زہریلے نام میں داخل ہے، حضور میری رگو پیر زہر شرائط کر گیا، نبی پاک نے فرمایا زہر تیری ہڈی وچ شفا تیری گود میں، حضور نے اپنا لعاب ذہن شریف حکم مبارک لایا، سیدنا صدیق اکبر کی تمام اذیت کو حضور کے لعاب میں دور کر دیا۔ میں کہنا کہ کیسی فضیلت ہے تیری قرآن پاک کو ثابت ہے، صحابی اتنے نبی پاک کے صحابی ہیں وہ حدیث تو ثابت ہے، تاریخ تاثیر فلانے رہا رشتہ ہے فلانے رہا رشتہ ہے، لیکن ابو بکر صدیق ایسے صحابی نے جڑے نفے سچی ہو، قرآن تو ثابت ہے کہ ابو بکر حضور کے ساتھ اس یقول میں صاحب ہی اللہ فرماندا ہے جدو کملی والا اپنے صاحب نو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہی، رب تعالیٰ نے فرمایا کملی والے دا صاحب ابو بکر صدیق، کہ صاحب دا مانا ساتھی، صاحب دا مانا صحابی، تو قرآن پاک کی نص تو ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ کے صحابی، اور الحمدللہ نسل در نسل عقیدہ اہل سنت و جماعت چلا آ رہے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق 1,26,000 نبیاں تو بعد اگر کسی کا درجہ تو حضرت ایسے فضائل کی گلا سننا اللہ نے موقع دیتا کہ آئندہ جمعے حضرت صدیق اکبر کے جڑے کے خانات نے عالم اسلام جڑیاں نیکیاں ساڈے تے کر گئے نے کہ اجے تک اسی انہاں دا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ آئندہ جمعے انشاءاللہ کرم آخر دعوانا